ریڈی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا. ایک ڈاکٹر صاحب سوال ہے کہ معاشرے میں بچوں کی تربیت اور ان کی اپ برنگنگ, ان کی فاسٹرنگ کے بارے میں گڈ فادر اور بیڈ فادر کا کیا کنسیپٹ ہے معاشرے میں؟ جی, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو الفاظ نا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. جیسے کوئی کہے گرم برف, تو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا کوئی بات ہے نا. برف کا مطلب یہ ہے ٹھنڈی, برف کا مطلب یہ ٹھنڈی. تو اسی طریقے سے جب ہم کہنا فادر, تو فادر کے آگے نا بیڈ لگنا ہی ایکچولی اس کے فادر ہوڈ کی نفی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ فادر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. جی, اس دنیا میں, اس پوری دنیا کے آگے چلنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اس نظام میں ماں اور باپ دونوں کا ایک حصہ ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی منشا آگے چلتی ہے ایک نئی نسل کی شکل کے اندر. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کی اس پیدائش اور افزائش نسل کے لیے جو ماں کا رول ہے وہ باپ کی نسبت بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے. دیکھنے میں تو ایک سیل ماں کی طرف سے, ایک ماں کی طرف سے, ایک باپ کی طرف سے سیل آتا ہے, لیکن ایکچولی جس طریقے سے ماں اس تکلیفوں کو اٹھاتی ہے, جیسے اس کو اپنے جسم کے حصے سے نشو نما دے کے اور پھر 9 مہینے تکلیف اٹھا کے, پھر بچے کی پیدائش کی تکلیف کو اٹھا کے, اور اس کے بعد پھر اس کو دودھ پلانا, اور اس کے بعد اس کے جو جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں ان سب سے گزار کے کرتی ہے, تو اس سارے پروسیس کے اندر ماں کا بہت بڑا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ بچے کی تربیت کے لحاظ سے بچے کے نزدیک ماں اور باپ تو الگ اینٹیٹی نہیں ہوتے, اور بچہ ہمیشہ ماں اور باپ کو ایک یونٹ سمجھتا ہے. یہ بات میں نے نا ہزاروں دفعہ بیان کی ہے جب بھی اس طرح کا سوال ہوتا ہے کہ ہمارے دیہات میں لوگ کہتے ہیں کہ جی میں مکے مدینے چلے ہیں. ان کو بتایا جائے کہ مکہ اور مدینہ اور, وہ کہتے ہیں نہیں میں اپنے نبی دے شہر چلے ہیں مکہ مدینہ. تو بچے کے نزدیک ماں باپ الگ الگ نہیں ہوتے, 300 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہوتا, وہ مکہ مدینہ ہوتے ہیں. صحیح بات. اس لیے آپ کے سوال سے جو اندر ایک روح نکلتی ہے نا, جو ایک سوال کی جو ایک اسپرٹ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں باپ ماں کے ساتھ ایک بچے کی تربیت کے سلسلے میں اسٹرانگ کنسنسس کے اندر نہ ہو, اور بچے کو یہ امپریشن کسی طرح دے دے کہ تمہاری ماں ایک اچھی عورت نہیں ہے, یا تمہاری ماں جو ہے وہ سوٹیبل بیوی میرے لیے نہیں ہے, اور میں بڑا بدقسمت ہوں کہ تمہاری یہ ماں, منہ سے نہ کہے, اپنے رویے سے ظاہر کرنا شروع کر دے. ہسبینڈ اور وائف کے درمیان تو جو بھی پرابلم ہوں گے, لیکن بچے کی طبیعت شدید سفر کرے گی. بالکل. لہٰذا اچھا باپ وہ ہے جو اپنے بچے کو یہ امپریشن دیتا ہے کہ میرے نزدیک تم سے بھی زیادہ محبوب تمہاری ماں ہے. بالکل صحیح بات. اور ہمارے ایک دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب, چاہے لیں سر, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے بچوں کو کوئی اکٹھا کرے اور یہ کہے کہ سچ سچ بتانا آپ کے ابا آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آپ کی امی سے, اور اگر بچہ یہ کہے کہ جی ہم سے تو بہت محبت کرتے ہیں ابو, لیکن امی سے کم, امی سے زیادہ کرتے ہیں ہم سے, ہماری امی سے زیادہ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم سے زیادہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر بچے سے پوچھے تمہاری امی تم سے زیادہ محبت کرتی ہیں کہ تمہارے ابو سے, تو وہ کہے ہم سے تو بہت پیار کرتی ہیں, میری ماں ہے, لیکن ہمارے ابو سے جو نا ہم سے زیادہ پیار کرتی ہیں. یہ وہ خاندان کا ایک تصور ہے جس کے ذریعے سے ایک آئیڈیل اولاد آگے جنم دیتی ہے, جس کو ہماری دین کی روح میں کہتے ہیں کہ جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے شادی تم کیوں کرنا چاہتے ہو, مجھے عربی اس کی یاد نہیں ہے, اس کا مطلب ہے شادی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ تمہیں اس میں سے تسکین ملے. تسکین ملے, بالکل. اب جس تسکین جو ہے نا وہ کمفرٹ سے زیادہ چیز ہے, وہ سہولت سے کوئی زیادہ چیز ہے. تسکین راحت, تسکین خوشی بھی نہیں ہے, راحت بھی نہیں ہے, تسکین بلس ہے. بلس جو ہوتی ہے نا وہ ہیپینس سے اوپر کا درجہ ہے. بالکل. بلس ایک کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر آپ مطمئن ہوتے ہیں, سیٹسفیکشن ہوتی ہے. لہٰذا آئیڈیل باپ وہ ہے جس کے جو گھر کے ایک یونٹ کے طور پر گھر کے اندر ایک محبت کی فضا کو کریٹ کر رہا ہو, جس محبت کی فضا کے اندر
پھر سب لوگ ایک دوسرے کی گروتھ کے اوپر کنٹریبیوٹ کریں. دوسری بات ذرا مکمل چونکہ کر لیں اب کہی ہے, والد اپنی محبت کے سلسلے میں, اچھا بننے کے سلسلے میں جو سب سے بڑی بنیادی غلطی کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ میں نے بچے کی ہر خواہش پوری کرنی ہے. اس سے زیادہ خطرناک اور کوئی طریقہ بچے کو بگاڑنے کا ہو ہی نہیں سکتا. بچے کی ہر خواہش پوری کرنی چاہیے اس بنیاد پر کہ جو اس نے خواہش کی ہے اس کی اس کو ضرورت ہے. اس کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کی ہر خواہش پوری کرنی ہے کیونکہ میرے پاس ہر خواہش پوری کرنے کے وسائل موجود ہیں. بہت اچھی, صحیح بات. یہ بنیاد نہیں ہے. لہذا بچہ کہتا ہے ابو میں نے موبائل لینا ہے. اچھا, اب اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں موبائل لے کے دے. اس کی بنیاد یہ ہے بیٹا تمہیں موبائل کیوں چاہیے؟ کہتا ہے ابو میں نے موبائل اس لیے چاہیے کہ چاچا کے بیٹے کے پاس بھی موبائل ہے. سوری بیٹا, یہ تو اس کی صحیح ریزن نہیں ہے. اچھا بچہ کہ نہیں میں نے بھی لینا ہے, نہیں بھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں اچھے باپ کا کریکٹر ہوگا. باپ نے ڈانٹنا نہیں ہے, یہ نہیں کہنا چپ رہو, اس نے کہنا نہیں بیٹا یہ ہم نے طے کر لیا ہے چونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں پھر ہم نہیں لے سکتے. ابو مجھے نہیں بتا دے گا یہ آپ نے فرانڈ کیا. آئی ایم سوری بیٹا. اور ماں نے کہا ساری رات منڈے نے روٹی نہیں کھاتی, ساری رات اندر روندا رہتا ہے, کی کرنے آپ پیسے کہتے ہیں کہ محنت کرتے ہو, لے دو آپ نے کر لیا. 3 دن بچے کو چین چین کرنے دیں, 3 دن رونے دیں. وہ کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. چلے جانے دیں, کوئی بات نہیں جائے گا, آ جائے گا. یہ وہ ٹائم ہے جہاں اچھا باپ یہ بچے کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تمہاری ہر بات نہیں مانی جا سکتی. ہاں جو صحیح بات ہے وہ مانی جا سکتی. بہت اچھی. تو یہ ایک باپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے. اور تیسری باپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ باپ جتنی جلدی ہو سکے بچے کے اپنی انگلی کھینچ لے. یعنی جو کام بچہ خود کر سکتا ہے نا وہ باپ نہ کرے. جب بچہ روٹی خود کھا سکتا ہے نا اس لیے کہ وہ یہاں سے گرا کے نا تو یہ قمیض خراب کر دے گا, اس خوف کی وجہ سے اس کو خود منہ میں نہ ڈالے. جس وقت بچہ اپنے جوتے کے تسمے خود صاف کر سکتا ہے, باندھ سکتا ہے نا, اب بچے نے جوتے کے تسمے خود باندھ دیے. جس وقت بچہ ٹوائلٹ اپنا صاف کر سکتا ہے نا اس نے خود صاف کرنا ہے, پھر نوکرانی. اس لیے نہیں کہ گھر میں 6 نوکرانیاں ہیں, اس لیے کہ بچے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی. اصل میں ایسے ہے سر کہ بچہ پیدا ہوا یوں آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا یوں, کہیں اس کو چوٹ نہ لگے, کہیں گر نہ جائے. جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اب آہستہ 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 ساتھ چھوڑ دے. اور آپ کی کامیابی وہ ہے کہ جب آپ نے یوں ہاتھ چھوڑا اور ایک دن آپ کے بچے نے آپ کو کہا آپ ماشاءاللہ ایک بڑے سمجھدار پڑھے لکھے آفیسر ہیں, ایک آپ کی ایک ڈگنیٹی, ایک آپ کا ایکسپیرینس سارا, اور آپ دنیا کو آگے سب مشورہ دیتے ہیں. تو آپ کے 6ٹھی جماعت کے بچے نے کہا کہ ابو یہ جو آپ نے یہ بات کی تھی نا انکل کے ساتھ, چچا کے ساتھ, میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس بات کی بجائے آپ یہ بات کہتے تو یہ زیادہ بہتر تھی. آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ مناسب نہیں تھی. اس دن آپ فوراً اٹھیں, 2 رکعت نفل پڑھیں, شکرانہ ادا کریں, پورے محلے میں مٹھائی بانٹیں. آج آپ کا بیٹا ادب کے ساتھ آپ کی رائے کے مخالف رائے رکھنے کے قابل ہو گیا. بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب, بہت. آج آپ نے اپنے پیرنٹنگ کامیاب ہو گئی ہے. اور آخری بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ ہم جتنے بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں نا ہمیشہ دوسرے کی خوشی کے بعد ہمارے دل میں ایک جیلسی آتی ہے. صرف اپنی اولاد ہے کہ جو ہم سے آگے بڑھ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار صرف اپنی اولاد ہے. مطلب ایک سپاہی کا بیٹا اگر تھانے دار لگ جائے نا وہ سب کو کہے گا کہ میرا پتر ماشاءاللہ ایسے چل رہا. ایک ڈسپینسر کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا نا وہ کہے گا ڈاکٹر میرا بیٹا ہے. آپ نے کہا کہ وہ مجھ سے آگے ڈاکٹر عمر صاحب. ہاں الحمدللہ اللہ اس کو. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لمبی بات تو ہو سکتی ہے مگر مجھ سے یہ کہ والد کے ذمہ یہ ہے کہ جو میں زندگی میں تھا نا میں نے اپنے سے بہتر انسان اس دنیا میں دے کے جانا ہے جو کہ آگے پھر اس سے بہتر انسان اس دنیا میں. ٹرانزیشن ہے بس یہ. تھینک یو. آپ نا چائے پئیں کیونکہ اس نے وہ کھلا ہوا ہے, میں جسٹ پروسیجر کر کے آتا ہوں.